الدرس السابع عشر 17واں سبق ھذا طالب یہ ایک طالب علم ہے۔ ھذا اس میں اشارہ ہے، طالب خبر۔ اس میں اشارہ کے بعد والے اسم پر اگر الف لام ہو تو وہ اس کا مشار الیہ بنے گا، اور اگر الف لام نہ ہو تو وہ خبر بنے گی۔ جیسے ھذا طالب، یہ ھذا اس میں اشارہ مبتدا اور طالب خبر۔ ھذا طالب مجتہد، اب اس مثال میں موصوف صفت کی مشق کرائی گئی ہے چونکہ اس سبق کے اندر، تو طالب مجتہد یہ موصوف صفت ہے، طالب مذکر ہے تو مجتہد بھی مذکر ہے، طالب کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے تو مجتہد کے اوپر بھی دو پیش کی تنوین ہے، طالب نکیرہ ہے تو مجتہد بھی نکیرہ ہے۔ اسی طرح موصوف صفت میں کچھ چیزوں کے اندر مطابقت پائی جاتی ہے۔ موصوف صفت کے پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ دو اسم جمع ہو اور دونوں پر الف لام ہو تو وہ موصوف صفت ہے، اور دو اسم جمع ہو دونوں پر تنوین ہو تو وہ موصوف صفت والی ترکیب ہے۔ جیسے طالب مجتہد دونوں کے اوپر تنوین ہے تو یہ موصوف صفت والی ترکیب ہے۔ ھذا رجل یہ ایک آدمی ہے، ھذا رجل مؤمن یہ مومن آدمی ہے، ھذہ امرأۃ یہ ایک عورت ہے، ھذہ امرأۃ عالمۃ یہ عالمہ عورت ہے۔ تو ھذہ امرأۃ اوپر دو مثال مذکر کی دی ہے اور آگے یہاں مؤنث کی مثال پیش کر رہے ہیں ھذہ کے ذریعے، چونکہ امرأۃ مؤنث ہے تو عالمۃ بھی مؤنث ہے، امرأۃ نکیرہ ہے تو عالمۃ بھی نکیرہ ہے، امرأۃ کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے تو عالمۃ کے اوپر بھی دو پیش کی تنوین ہے۔ ھذہ حدیقۃ یہ پارک ہے، ھذہ حدیقۃ جمیلۃ یہ خوبصورت پارک ہے، ھذا قلم یہ ایک قلم ہے، ھذا قلم ثمین یہ قیمتی قلم ہے، ثمین معنی قیمتی قلم، ھذا ورق یہ پتہ ہے یا یہ ایک ورق ہے، پیج ہے، ھذا ورق رخیص یہ سستا پیج ہے۔ اوپر کی مثالوں میں موصوف صفت کو بطور نکیرہ پیش کیا گیا تھا، اب یہاں معرفہ اور نکیرہ دونوں طرح سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ فی الحدیقۃ الجمیلۃ فی الحدیقۃ الجمیلۃ خوبصورت باغیچے میں، ازہار باسمۃ کھلے ہوئے پھول ہیں، واشجار عالیۃ اور بلند درخت ہیں، وخضرۃ رائعۃ اور شاندار سبزی ہے اور شاندار ہریالی ہے۔ فی الحدیقۃ الجمیلۃ میں الحدیقۃ الجمیلہ یہ موصوف صفت، ازہار باسمۃ یہ موصوف صفت، اور اشجار عالیۃ و خضرۃ رائعۃ یہ سب موصوف صفت والی ترکیب ہیں۔ فی ید الطالب المجتہد الطالب المجتہد محنتی طالب علم، فی یدی کے ہاتھ میں یعنی محنتی طالب علم کے ہاتھ میں، کتاب مفید مفید کتاب ہے، ودفتر صغیر اور چھوٹی کاپی ہے، ومسطرۃ طویلۃ اور ایک لمبی اسکیل ہے۔ فی ید الرجل المؤمن الرجل المؤمن مومن آدمی کے ہاتھ میں، کتاب مبارک ایک مبارک کتاب ہے، وہو القرآن الکریم اور وہ قرآن مقدس ہے۔ المرأۃ العالمۃ عالمہ عورت، قارئۃ پڑھ رہی ہے، فی القرآن الکریم قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، وفی الحدیث الشریف اور حدیث شریف پڑھ رہی ہے۔ القلم الثمین جمیل القلم الثمین قیمتی قلم، جمیل خوبصورت ہے، وہو فی ید الطالبۃ المجتہدۃ وہو اور وہ یعنی قیمتی قلم، فی ید الطالبۃ المجتہدۃ محنتی طالبہ کے ہاتھ میں ہے، وہی کاتبۃ بہ علی الورق الرخیص وہی اور وہ طالبہ، کاتبۃ بہ اس قلم کے ذریعے، کاتبۃ لکھ رہی ہے، علی الورق الرخیص سستے کاغذ پر۔ الورق الرخیص موجود فی السوق دیوبند الورق الرخیص سستا پیج، سستا کاغذ، موجود موجود ہے، فی سوق دیوبند دیوبند کے بازار میں، والورق الغالی موجود فی سوق دہلی اور مہنگا پیج، مہنگا ورق، موجود موجود ہے، فی سوق دہلی دہلی کے بازار میں،
و دیوبند مدینۃ قریبۃ، اور دیوبند قریب شہر ہے، و دہلی مدینۃ بعیدۃ، اور دہلی دور شہر ہے۔ مشق نمبر 1، مندرجہ ذیل جملوں میں خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ خالی جگہ میں صفت لانا ہے۔ ھذا تلمیذ مجتہد، ھذا یہ، تلمیذ مجتہد محنتی طالب علم ہے۔ ھذہ تلمیذۃ مجتہدۃ، یہ محنتی طالبہ ہے۔ ھذا مدرس عطوف، یہ مشفق ٹیچر ہیں، یہ مشفق استاذ ہیں۔ ھذہ مدرسۃ شہیرۃ، یہ مشہور مدرسہ ہے۔ فی المدرسۃ مکتبۃ کبیرۃ، فی المدرسۃ مدرسے میں، مکتبۃ کبیرۃ ایک بڑی لائبریری ہے۔ فی المکتبۃ لائبریری میں، کتب ثمینۃ قیمتی کتابیں ہیں۔ فی الکتب کتابوں میں، دروس سہلۃ آسان اسباق ہیں، آسان سبق ہیں۔ علی الشجرۃ درخت پر، عصفور جمیلۃ خوبصورت گوریا ہے۔ ھذہ مدینۃ جمیلۃ، یہ خوبصورت شہر ہے۔ وتلک مدینۃ صغیرۃ، اور وہ چھوٹا شہر ہے۔ فی المدینۃ شہر میں، شارع واسع، وسیع سڑک ہے۔ فی القریۃ طریق ضیقۃ، فی القریۃ دیہات میں، طریق ضیق یعنی تنگ راستے ہیں۔ فی یدہ کتاب ممتع، اس کے ہاتھ میں شاندار کتاب ہے۔ فی یدہ مسطرۃ طویلۃ، اس کے ہاتھ میں لمبی اسکیل ہے۔ الطالبۃ قارئۃ جیدۃ، الطالبۃ طالبہ، قارئۃ جیدۃ اچھی پڑھنے والی ہیں۔ التلمیذ شاگرد، ولد کاتب لکھنے والا لڑکا ہے، طالب علم لکھنے والا لڑکا ہے۔ مشق نمبر 2، عربی میں ترجمہ کیجیے۔ سچی بات، تو القول الصادق، سچی بات۔ عمدہ کتاب، الکتاب الجید، عمدہ کتاب۔ خوبصورت کاپی، تو الکراسۃ الجمیلۃ، خوبصورت کاپی۔ قرآن مجید، تو القرآن المجید، قرآن مجید۔ نیا ربڑ، الممحات الجدیدۃ، نیا ربڑ۔ پرانا پینسل تراش، تو المبرأۃ القدیمۃ، پرانا پینسل تراش۔ میٹھا میوہ، الفاکہۃ الحلوۃ، میٹھا میوہ۔ ٹھنڈا پانی، تو الماء البارد، ٹھنڈا پانی۔ اور شاندار لباس، اللباس الفاخر، اللباس الفاخر۔ خوشگوار موسم، تو الفصل البہیج، خوشگوار موسم۔ کھلا ہوا گلاب، تو الوردۃ الباسمۃ، کھلا ہوا گلاب۔ شریف دوست، الصدیق الکریم، شریف دوست۔ سچی بات حدیث شریف میں ہے، تو سچی بات القول الصادق فی الحدیث الشریف، القول الصادق فی الحدیث الشریف۔ برحق تعلیمات قرآن کریم میں ہے۔ برحق تعلیمات التعالیم الحقۃ، قرآن کریم میں ہے، تو فی القرآن الکریم۔ خوبصورت کاپی میرے ہاتھ میں ہے، خوبصورت کاپی الدفتر الجمیل، میرے ہاتھ میں، تو فی یدی۔ نیا ربڑ تمہارے ہاتھ میں ہے، تو نیا ربڑ الممحات الجدیدۃ، تمہارے ہاتھ میں، فی یدیک۔ پرانا پینسل تراش طالبہ کے بیگ میں ہے، پرانا پینسل تراش۔ المبرأۃ القدیمۃ، پرانا پینسل تراش۔ فی حدیقۃ الطالبۃ، طالبہ کے بیگ میں ہے۔ میٹھا میوہ درخت پر ہے، تو میٹھا میوہ الفاکہۃ الحلوۃ، درخت پر ہے، تو علی الشجرۃ، الفاکہۃ الحلوۃ علی الشجرۃ۔ ٹھنڈا پانی فریج میں ہے، تو ٹھنڈا پانی الماء البارد، ٹھنڈا پانی فریج میں ہے۔ فی الثلاجۃ، فی
सल्लाजती, शानदार लिबास बाज़ार में है। तो शानदार लिबास अल्लिबासुल फ़ाख़िरु बाज़ार में है। फ़िस्सूक़ी, अल्लिबासुल फ़ाख़िरु फ़िस्सूक़ी, ये खुशगवार मौसम है। तो ये हाज़ा और खुशगवार मौसम फ़स्लुन बहीजुन या फ़स्लुन राइउन, वो खिला हुआ गुलाब है। तो वो तिलका खिला हुआ गुलाब, वर्दतुन बासिमतुन, ये शरीफ दोस्त है। तो ये हाज़ा और शरीफ दोस्त सदीक़ुन करीमुन, हाज़ा सदीक़ुन करीमुन, ये शरीफ दोस्त है। वो मुसलमान आदमी है। तो वो के लिए ज़ालिका और मुसलमान आदमी रजुलुन मुस्लिमुन, ज़ालिका रजुलुन मुस्लिमुन, वो मुसलमान आदमी है।